إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفہ۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک، اس کا خالق، اس کا پالنہار ہے، اور وہی الہ العالمین ہماری عبادت، ہماری حمد و ثنا اور تمام طرح کی بندگیوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں کہ جن کی محنت تگ و دو سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور آج دنیا کے سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ اسلام کی نعمت ہم تک پہنچی۔ حاضرین جمعہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبوں میں بھی ہم نے اسی تعلق سے جانا اور سنا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہماری شناخت کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، اور آج جو ہم نے موضوع اختیار کیا ہے وہ بھی بدنصیبی سے اس مہینے میں خاص طور سے اس طرح کے عنوان اور موضوعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ جہاں یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، یہ عزم اور حوصلے کا مہینہ ہے، یہ حق اور باطل میں تفریق کرنے کا مہینہ ہے،
یہ ہماری شناخت جس سے شروع ہوتی ہے، جو ہمارا سال ہے اسلامی سال، اس کا پہلا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اور اس مہینے کے حرمت اور اس کے تقدس اور اس کی تمام فضیلتوں کو ہم نے داغدار کر دیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے اسی ہفتے میں دیکھا ہے، جو ہفتہ گزرا ہے، کہ کس قدر ہم نے اس مہینے کی شکل کو داغدار کیا ہے، اور اس مہینے کی حرمت کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ پہلا مہینہ جو اپنی خصوصیتوں، اپنی فضیلتوں، اپنے حرمت والے مہینے میں سے ہونے کا شرف رکھتا تھا، اس کو بدعات اور خرافات کا مہینہ ہم نے بنا دیا۔ تمام طرح کی فسادات، تمام طرح کی بدعات، اور معاذ اللہ اس سے بڑھ کر کے جو انبیاء کے بعد سب سے بہتر نفوس ہیں، جو سب سے بہتر شخصیات ہیں، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہر مقام پر اور ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا، اور ان کی محنتوں کاوشوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے آج یہ دین دنیا بھر میں پھیلا اور ہم کو بھی ملا۔ ان پاک نفوس قدسیہ کو، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے اسی مہینے کے اندر، جو سال کا پہلا مہینہ ہے، جہاں مسلمانوں کو اپنے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم و حوصلے کے ساتھ پورے سال کو گزارنے کا اسے اپنے اندر یہ مادہ اور یہ ہمت پیدا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ اسی مہینے میں وہ خرافات میں پھنس گیا، اور یہاں تک پھنسا کہ اپنے ایمان کا سودا بھی کر بیٹھا۔ جو صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، جو صحابہ کو گالیاں دے گا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن سب سے اچھی تعریف اس کی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ اصح ما وقفت علیہ، کہ سب سے بہترین تعریف صحابہ کسے کہتے ہیں، وہ سب سے بہترین تعریف جو میں نے پایا وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ الصحابی، صحابی کون ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اسلام پر ان کا انتقال ہوا، وہ مرتد وغیرہ نعوذ باللہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد صحابی کہا گیا، لیکن اگر وہ مرتے وقت اسلام پہ قائم نہیں رہا، اسلام کا دامن چھوٹ گیا اس کے ہاتھ سے، تو صحابی نہیں کہلائے گا۔ ایمان کی حالت میں وہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، اور موت کی حالت میں بھی وہ ایمان پہ رہے، اسلام پر رہے۔ یہی ہے صحابی، اور انہی صحابیوں کے بلبوتے پر، اپنے ساتھیوں کے بلبوتے پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں تک مکے میں دین کی تبلیغ و ارشاد کرتے رہے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور پھر جب ناطقہ بند ہو گیا مکے میں تو پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینے کے صحابہ جنہیں انصار کہا جاتا ہے، جو مکے سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، وہ مہاجر کہلائے، یعنی ہجرت کرنے والے، دین کے لیے
سب کچھ اپنا قربان کر دیا، گھر بار اور خاندان. اور جو مدینے والے تھے جنہوں نے ان کا استقبال کیا، ہر طرح سے مدد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو صحابہ میں درجات تو ہے ہی ہیں، ایک دوسرے کی فضیلت ایک دوسرے پر ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے افضل ترین نبی کے بعد اگر امت میں کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. منہاج السنہ میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر پوری امت، ایک دو نہیں اور پورے صحابہ کا نہیں، پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان اکیلے بھاری پڑ جائے گا پوری امت کے ایمان پر. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے ان کی فضیلت اور پہلے خلیفہ بنائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ابو بکر، حضرت عمر فاروق کو کون نہیں جانتا؟ عدل و انصاف کے پیکر. ایک طرف اگر عمر فاروق چلتا ہے تو بھاگ کر کے دوسرے وادی میں شیطان جاتا ہے. یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا اور یہ ان کا ایمان تھا. عثمان غنی کو کون نہیں جانتا؟ عثمان غنی ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر پر انہی کی فضیلت ہے. عثمان غنی ذو النورین. یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں، ایک کے بعد دیگرے، جب ایک کا انتقال ہوتا تو دوسری کا بھی نکاح کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ. دو نور والے. عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جب مسلمانوں کے اہل مدینہ کے لیے، سب کے لیے پانی کا مسئلہ آیا تو جو میٹھا چشمہ تھا یہودی کے اس پاس، اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا بیر روما کو. جیش الاسرا جسے جنگ تبوک کہا جاتا، غزوہ تبوک، اس وقت فصلیں کھڑی تھیں، فصل تیار نہیں ہوئی تھی اور جانا تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے. روم، فارس اور روم، قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان سے ٹکرانا تھا، روم سے ٹکرانا تھا. بہت تنگی تھی مسلمانوں کے اندر. اس غزوے کو، اس جنگ میں جو تیاری کے لیے دیا عثمان غنی نے، کئی سو اونٹ، کئی سو گھوڑے اور دینار و درہم کی تھیلی جب مسجد نبوی کے اندر لا کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، اس کو پلٹتے رہے، ہاتھ سے دیکھتے رہے، اس پر ہاتھ پھیرتے رہے اور فرماتے رہے کہ ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. اب تو عثمان کو کوئی چیز جو آج کے بعد سے کرے، کوئی چیز اسے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضمانت دے دیا جنت کی. عثمان غنی وہ تھے. عثمان غنی جب خلیفہ تھے، ان کو بھی اس امت کے فسادی، اس امت کے دشمنوں نے نہیں چھوڑا، انہیں شہید کیا گیا. اور جب ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، ہاتھ ایک دم سے محاصرہ کر لیا تھا، عثمان غنی اپنے گھر کے کھڑکی سے جھانک کر کے کہتے تھے کہ میرا کیا گناہ ہے، تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے ایسا نہیں کیا کہ بیر روما کو میں نے خرید کر کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، میٹھا پانی مدینہ والوں کے لیے؟ کیا ہم نے جیسے غزوہ تبوک کے لیے ہم نے تیاری کرنے کے لیے اپنی پوری دولت لٹا نہ دی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر نو جو کھجوروں کے تنوں کے سہارے پہ کھڑی تھی اور بارش ہوتی تھی تو اندر پانی آ جاتا تھا، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے. پتھروں
کہ دیوار کر کے بنیاد کر کے ہم نے نہیں بنایا، سب کچھ گناتے رہے، لیکن جابروں نے، اسلام دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو صحابہ کی یہ فضیلتیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں صحابہ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو جنت کی فضیلت خاص طور سے اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ 6 ان کے علاوہ 4 تو یہی ہیں خلفائے راشدین۔ تو صحابہ میں ایک دوسرے کو فضیلت ہے، مہاجرین کو سب سے پہلے، انصار کو، اسی طرح سے یہ عشر مبشرہ، ایسے ہی جو ہے غزوہ بدر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جھانک کر کے اہل بدر کو دیکھا، اور پھر اللہ نے کہا اور گواہی دی، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اہل بدر پہ اللہ رب العالمین جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، ٹٹولتا ہے ان کے دلوں کو، اور پھر کہتا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے اہل بدر، جب جو دل کہے آج کے بعد سے جو بھی تم سے سرزد ہوگا گناہ، سب معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں نے معاف کر دیا، قد غفرت لکم، تمہاری مغفرت ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں مدد کرنے کا انعام ملا۔ اسی طرح سے بیعت رضوان، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر خبر پھیلی تھی کہ عثمان غنی کا مکے والوں نے، مکے میں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندوب بن کے، کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو جو وہاں بیعت مرنے مٹنے پر ہوئی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، 1400 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، سب نے جو بیعت کی تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں گواہی دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کی فضیلتیں ہیں، احد والوں کی فضیلتیں ہیں، انصار اور مہاجرین کی فضیلتیں میں بیان کر چکا۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ گناتے جائیں تو کئی خطبے بلکہ سال بھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، کوئی بدبخت، کوئی جس کے دل کے اندر فتور ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، تو میرے امت کے لوگوں جب میرے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا جائے کچھ، تو اپنی زبانوں کو تالا دے لو، چپ رہو، اسی میں عافیت ہے، کہ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بات کے لوگ نہیں پہنچ سکتے، جو ان کی خدمات ہے، جو ان کے ایمان کا مقام ہے۔ اور آج انہی صحابہ کو میں نے جو حدیث بخاری مسلم کی ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کی فضیلت تم نہیں جانتے ہو۔ فَإِنْ أَنفَقْتُمْ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، تم بعد کے لوگ صحابہ کی عظمت کو نہیں جانتے، سن لو کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو انہوں نے ایک مد، اسی کو کہتے ہیں جو خرچ کر دیا ہے، یا آدھا مد اللہ کے راستے میں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد جو کھجور جو انہوں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہی ایک مد ہے جو ہم لوگ نکالتے ہیں صدقۃ الفطر، تو ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا آدھا، اس کے برابر احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کر دو۔ احد پہاڑ جو لوگ گئے ہیں، حج کیے ہیں، عمرہ کیے ہیں، یا مدینہ کی زیارت ہوئی، وہ جانتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، 12-14 کلومیٹر لمبا ہے، کئی کلومیٹر چوڑا ہے، اور زمین میں کم سے کم 8 سے 10 کلومیٹر دھسا ہوا ہے۔ یہ احد پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ، اور اس پہاڑ کے برابر اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونا تم لوگ خرچ کرو گے
تو ایک مد جو انہوں نے جو غلہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں یا آدھا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں ہے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی فلا تتخذوہم غرضا بعدی، اللہ کے بندو، اے میرے امت کے لوگ، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، احتیاط برتو، اور میرے بعد ہدف طعن و تشنیع مت بنانا انہیں میرے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میرے صحابہ سے کسی کو بغض ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو یہ جان لے کہ اس کو مجھ سے بھی محبت نہیں ہے، اور جس نے انہیں نقصان پہنچایا، انہیں تکلیف پہنچائی، تو وہ سیدھا جان لے کہ مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہم لوگ سمجھتے چلیں کہ یہ جو تارے ہیں، ستارے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آسمان کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ جب تک یہ ستارے ہیں آسمان پر تب تک محفوظ ہے آسمان۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں گے، جس دن وہ فنا ہو جائیں گے، آسمان بھی فنا ہو جائے گا، اس کی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے میں بھی ضمانت ہوں، میں بھی گارنٹی ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، تو تمام طرح کے فتنے ہمارے صحابہ پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے سن لو کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں، یہ اس امت کے لیے حفاظت کا ضامن ہیں۔ جب تک ہمارے صحابہ رہیں گے، ایک صحابی بھی رہے گا، امت فتنوں سے محفوظ رہے گی، بچی رہے گی، یہ اصلاح کرتے رہیں گے۔ یہ فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ لیکن اس مہینے میں نے کیوں جو ہے ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ کئی مقامات پہ بیان کیا اللہ نے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے جو سابق ہیں، جو پہلے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس طرح کے کئی مقامات پہ اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور جانتے ہیں کہ رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت میں بھی اگر لوگ پہنچ گئے نا، تو جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں، ایک حدیث میں اللہ رب العالمین اہل جنت سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم خوش ہو؟ تمہیں اور کسی چیز کمی ہے؟ تو جنت والے کہیں گے کہ بار الہ، ہم لوگ اتنی نعمتوں میں خوش ہیں، مچل رہے ہیں، اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں ان نعمتوں سے۔ اب کون سی چیز باقی بچی ہے کہ ہم خوش نہ رہیں؟ اور کون سی نعمت ایسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ باقی ہے تمہارے لیے، اور وہ اب تک تمہیں نہیں ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تم سے راضی ہو گیا، تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ یہ جنت میں اللہ کے متقی بندے جب پہنچیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا، اور وہاں اپنی خوشنودی اور رضا مندی کی ضمانت دے گا جنت کے اندر، جانتے ہیں وہ ضمانت، اور اس سے جھوم اٹھیں گے جنت والے۔ یہ ضمانت اور یہ خوشنودی اگر روئے زمین پر کسی کو ملی ہے، یہ نعمت تو صحابہ کرام کو، جنتیوں کو جنت میں ملے گی، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کی رضا اسی روئے زمین پر مل گئی۔ اسی زمین پہ اللہ نے انہیں اپنی رضا مندی کی ضمانت دے دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ آج یہ گمراہ فرقے، علماء نے لکھا ہے، اسلاف نے، کہ جب یہ گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش نہیں پائے، قرآن و سنت سے یہ نہیں نپٹ پائے، قرآن و سنت یعنی قرآن اور حدیثیں، تو وہاں تو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا، باطل کو حق کا لباس پہنا کر کے گمراہ کرنا شروع کیا اس امت کو، اور پھر اہل بیت کا سہارا لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ فاطمہ، آپ کی اولاد حسن حسین، حضرت علی، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اور میں گزشتہ خطبے میں کہہ چکا ہوں کہ اہل بیت سے ایمان مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اللہ کے نبی سے محبت کرے، آپ کے گھر والوں سے محبت نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ لباس جو مسلمان سمجھتا ہے کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اسی کو فتنہ بنا کر کے کہ اہل بیت سے اگر محبت کرنا ہے تو جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے نعوذ باللہ، ان سے تو بغض کرنا ہوگا، ان سے دشمنی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح کا یہ رافضی، یہ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ اس دین کے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ سنی مسلمان نہیں سمجھ پایا، ان کے جال میں پھنس گیا، انہوں نے اہل بیت کا سہارا لیا۔ تو جب ہار گئے کہ قرآن و سنت میں کچھ نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الزام نہیں لگا سکتے، کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے، تو اس طرح سے جو ہے امت میں گھسنا شروع کیے، اور انہوں نے اتنا فساد مچایا کہ آج وہ تو شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو، آج مسلمان بھی اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ پاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ابو بکر، عمر، عائشہ، عثمان، ایسے پائے کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ بنو امیہ کے لوگوں کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ شاندار زمانہ فتوحات کا جس میں یورپ فتح ہوا، اور جو سمندر کا جو ہے لڑائی کرنے کا طریقہ تھا، جو سمندری بیڑے تھے اسی زمانے میں ایجاد ہوئے، جرمنی تک، اندلس، یہ سب کانپتا تھا، اور پہلی بار جو ہے انہی کے زمانے میں فوج کشی ہوئی یورپ میں۔ محمد بن قاسم جو وہاں سے چل کے عرب سے ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور راجہ داہر کے ڈاکوؤں کو اور اس کے راج کو، اس کی بادشاہت اور اس کے رجواڑے کو جنہوں نے قلعہ قمع کر دیا، اکھاڑ پھینکا، اسی زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے کو مطعون کرتے ہیں لوگ، یہ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اس طرح اہل بیت کا سہارا لے کر کے انہوں نے اس امت میں خلفشار پیدا کیا، اور بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو صحابہ کرام کے خلاف اکسا کر کے ان کے دل میں ایسا کچھ کیا کہ بعض صحابہ کے لیے بغض پیدا ہو جائے۔ اور جس کے دل میں بھی ہم لوگوں میں سے صحابہ کے بارے میں اگر کچھ بھی ہو گیا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، پھر مسلمان ہی نہیں بچے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے فامسکو، تو چپ رہو، اسی میں عافیت ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے میرے صحابہ کے بارے میں بولنے کی۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے، ان کے بعض لوگ، خمینی جیسے لوگ تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عمر، فاروق، عائشہ، عثمان، یہ سب تو کتے اور سور سے بدتر لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، یہاں تک وہ لکھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہمارے صحابہ کے بارے میں، یہ بہت خطیر لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، ہزاروں ہزار لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو لوگ صحابہ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے،
آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر اترا رہا ہے جو مسلمانوں کے صحابہ کے دشمن ہیں، وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں گے، وہ قبلہ اول کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے اس امت کا کباڑہ کر کے رکھ دیا، بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض پیدا کر دیا، وہ آپ کے فلسطین کو بچائیں گے؟ یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک مکاری ہے۔ پورا فلسطین جب کھنڈہر ہو رہا تھا تب کہاں بیٹھے تھے؟ جب ان کے اوپر بن آئی ہے تب یہ حرکت میں آئے ہیں۔ ہزاروں 50-60 ہزار فلسطینی مسلمان شہید کیے گئے، تب تو یہ لوگ جن کو آج کا سنی مسلمان نہیں پہچان پاتا، کہیں حرکت آئی تھی، جنبش آئی تھی، ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو صحابہ کرام، ہمارا قرآن جو اس کی تفسیر جو پہنچی ہم تک، وہ بیچ میں وہی اس کے ضامن ہیں۔ جو حدیثیں ہم تک پہنچی اس کے راوی پہنچانے والے وہی لوگ ہیں۔ دین جو ہم تک صحیح پہنچا، بیچ میں اللہ کے نبی اور ہم تک کون ہے؟ صحابہ ہی ہیں۔ ان کو اگر کافر کہہ دیا جائے، یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بعض ان کے علماء لکھتے ہیں کہ 4 صحابی سے مسلمان، بعض کہتے ہیں کہ 6 تھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، 4 اور 6 بچے تھے، کسی کے ہاں 19 بچے تھے۔ صحابہ کرام کو ان کی زبانیں کیوں نہیں ہو جاتی؟ صحابہ کرام کو اس طرح سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ سب مرتد ہو گئے تھے تو اللہ رب العالمین جو گواہی دیتا ہے اہل بدر کے بارے میں، صلح حدیبیہ کے والوں کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کو اس وقت اپنی رضامندی کی گارنٹی دیتے ہوئے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مرتد ہونے والے ہیں۔ یہ خبیث قوم جنہوں نے اس امت کہ عظیم سرمایہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو طعن تشنیع کر کے اس امت کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے تئیں فتور پیدا کیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے ایمان، محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام سے لگاؤ اور محبت اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ان کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی دنیا آخرت میں خیر خواہی اور ہماری کامیابی کا یہی ضامن ہوگا۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اسی بنیاد پہ خیر خواہ ہوں گے اللہ کے ہاں، اور اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اور ان خبیثوں کو جو شیعیت کے نام پہ، رافضیت کے نام پہ جو گند مچا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں اہل حق میں سے بنائے، اور صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔